أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، 116، 117 اور 118 کی تلاوت کی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تولوا فثم وجہ اللہ ان اللہ واسع علیم۔ خداوند کریم فرما رہا ہے اور مشرق ہو یا مغرب دونوں اللہ ہی کے ہیں، پس جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ سب چیزوں کا احاطہ رکھنے والا بڑا علم والا ہے۔ شان نزول کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے بیان کیے گئے، ان میں سے ایک شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ دعا کے لیے، نافلہ نماز کے لیے، یا آپ کو قبلہ کا پتہ نہ چلے کہ کس سائیڈ پہ ہے تو اس کے لیے یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، یعنی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آپ سفر میں ہیں، آپ کو نہیں پتہ کہ کدھر ہے کعبہ، تو آپ نے مشرق و مغرب یعنی آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، ادھر آپ نے نماز پڑھی تو ہو جائے گی، لیکن کس کے لیے؟ نافلہ نماز کے لیے۔ اور بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ یہ جو جب قبلہ کا حکم دیا گیا اس سے یہ پہلے کی آیت ہے، اس سے پہلے کی، لیکن شان نزول بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی بھی، نافلہ نماز کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے، دعا کے لیے یہ بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لیکن اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ مشرق ہو یا مغرب دونوں ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لیکن ایک اور بات اسی قرآن میں فرائض نماز کے لیے خداوند متعال نے واضح طور پر فرما دیا حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، پس تم جدھر بھی ہو اس کی طرف رخ کر لو۔ کیا جی؟ تم جدھر بھی ہو، یعنی فرائض نماز کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ قبلہ والی سائڈ پہ ہی منہ کرنا ہوگا۔ ویسے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں تو خدا صرف ادھر ہے، یہ ایک مقام ہے، ایک سمت دی گئی ہے بھی سائڈ پہ، یعنی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس سائڈ پہ منہ کر کے آپ نے نماز پڑھنی، عبادت کرنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر خدا ہے تو کسی اور سائڈ پہ، مشرق و مغرب اللہ کے لیے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ان ساری چیزوں کا خالق ہے، ہر چیز کا اللہ خالق ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ خداوند کریم اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے وہ ذات ایسی باتوں سے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہودی جو تھے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین عرب جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس میں ان کو جواب دیا گیا ہے کہ خداوند متعال جو ہے ان چیزوں سے مبرہ و منزہ ہے، یعنی خدا کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، ایسی باتوں سے خدا مبرہ منزہ ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں وہ سب اس کی ملکیت ہے، سب اس کے تابع فرما ہیں۔
وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. اولاد تولید مثل کا نام ہے، اور اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے. اللہ کی کوئی مثل ہے. اولاد ہوتی ہے وہ اسی کے ایک جدا حصہ ہوتا ہے انسان کا، جو بڑا ہو کے اسی کی ایک مثل بن جاتا ہے. تو اللہ کی تو کوئی مثل ہے نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ کی کوئی مثل. اور پھر ہم کثرت کے ساتھ صاحب اولاد بیٹھے ہیں. ہمیں جو اللہ نے اولاد دی ہے، ہماری وہ ملکیت نہیں ہے جی. ہماری وہ ملکیت ہماری ڈیوٹی ہے. ملکیت وہ کس کی ہے؟ اللہ کی. ہم سب اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، ہم سب اس کی ملکیت ہے. ہماری اولاد بھی اللہ کی ملکیت ہے، ہماری ملکیت نہیں ہے. اولاد تو ملکیت نہیں ہوتی، تو اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے نا. تو پھر اولاد کہاں سے آ گئی؟ اور پھر اولاد اکثر آپ نے اپنے معاشرے میں یہ سنا بھی ہوگا، اولاد محتاجی کا نام ہے. اولاد کی ضرورت انسان کیوں محسوس کرتا ہے؟ کہ محتاجی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کی مخلوق ہے، اولاد نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس کے بندے ہیں. اس کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، نہ بیٹا ہو سکتا ہے، نہ بیٹی ہو سکتی ہے. خداوند متعال نے ان کے اس غلط عقیدے کا رد پیش کیا، اور ساتھ اگلی آیت میں خداوند متعال نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے. یعنی آسمانوں کا بھی ایجاد کرنے والا وہ ہے، اور زمینوں کا بھی ایجاد کرنے والا یعنی بنانے والا یعنی خداوند متعال. اس کے اندر ہمیں ایک عقیدہ دے رہا ہے، اور اس کے آگے اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اور جب وہ کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے. یعنی یہ جو اختیار کن ہے نا، یہ اللہ کے پاس ہے، یہ کسی بندے کے پاس ہے. آپ آئے دن منقبت میں سنتے ہیں جی فلاں اختیار کن کا مالک. آپ نے منقبت میں سنا ہوگا. یہ بالکل شرک ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں صرف اور صرف کون کا اختیار اللہ کے پاس ہے. یہ اختیار کن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. یعنی وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے. یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خداوند متعال کی ذات کے پاس ہے. اس لیے اگر کوئی کہے بھی تو آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے منقبت جو ہے اس کو نہ پڑھا جائے. بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر کوئی بچے پڑھنے والے ہیں یا گھر میں لیڈیز پڑھنے والی ہیں، اگر آپ نے سنا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے انہیں سمجھائیں کہ یہ دوسرے شعر پڑھ لیں، یہ شعر جو ہے اس کو چھوڑ دیں. لیکن ہم تو کیا کریں؟ ہم تو منقبت کو بھی مواد کے طور پہ لیتے ہیں. ابھی ہمارے پڑھنے کے لیے ایک مواد آ گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. آپ بول رہے ہیں، جو لفظ بول رہے ہیں پوچھا جائے گا قیامت والے دن. آپ دیکھ رہے ہیں، پوچھا جائے گا کیا دیکھا ہے. آپ سن رہے ہیں، پوچھا جائے گا کیا سنا ہے. ایسے تھوڑی ہے، ہم تو امتحان دے رہے ہیں، ہر چیز کا امتحان ہو رہا ہے. اور ہمارے یہ سارے اعضاء ہر چیز بولے گی بروز محشر. جیسے کوئی کسی جاہل شاعر نے لکھ دیا، ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اس چیز کو پڑھ لیتے ہیں. آسمانوں کا مالک بھی وہی ہے، خالق وہ ہے، اور زمینوں کا خالق بھی، اور اختیار کن کا مالک بھی کون ہے؟ خداوند متعال کی ذات ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے ہیں، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے. ہم نے تو اہل یقین کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں. اب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو جو لوگ تھے وہ خود ساختہ معیار پر جانچنے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نبوت اسے کیوں ملی. یہ جو ہم میں سے بڑے لوگ ہیں، یعنی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، انہیں کیوں نہیں ملی؟ یہ ہمیں ملنی چاہیے تھی. اور صرف یہ نبوت نہیں ہمیں ملنی چاہیے تھی، اللہ کو ہم سے کلام کرنی چاہیے تھی، اللہ کو ہم سے باتیں کرنی چاہیے تھی. یعنی ہمیں نبی بناتا، اس سے نبی، کیونکہ مالدار جو ہوتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے پیسہ میرے پاس آ گیا تو عہدہ بھی میرے پاس ہی ہونا چاہیے. یہ کسی غریب کے پاس کوئی عہدہ ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں، ایسا خدا کے سارے بندے ہیں. ہر بندے کے ایک احترام ہے، ایک اس کی عزت ہے. ٹھیک ہے، پیسہ تو 4 دن کا ہے، ختم ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا. کتنے لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. جی یہ تو خدا جانتا ہے نا. یعنی خدا کے ہاں ایمان کا مقام ہے، پیسے کا مقام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو خداوند متعال اس میں فرما رہا ہے کہ وہ جو مالدار تھے وہ سمجھتے وہ تو ہمارے لیے ہی ہے. یہ نبوت ہمیں کیوں نہیں ملی؟ اللہ کو ہم سے باتیں کرنی چاہیے، اللہ کو ہم سے باتیں کرنی چاہیے. تو خداوند متعال نے فرمایا یہ بے علم لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے. یعنی خدا جس سے چاہتا ہے اس سے نبوت عطا کر دیتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.